اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا۔ اب اس پہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ زاویے سے لوگ بات کرنے لگتے ہیں اور ایک بحث و مباحثہ چھڑ جاتا ہے۔ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ کہ مثلا کیا واقعہ اہل بیت کی محبت میں اگر مر گئے تو شہید مر گئے، اگر جب شہید مرے تو یہ بھی بات ہے ظاہر کی جنت میں نہیں جائیں، تو اہل بیت کی محبت میں مرے تو شہید مرے، اہل بیت کی محبت میں مرے تو توبہ کیے ہوئے مرے، اہل بیت کی محبت میں مرے تو بخشے ہوئے مرے۔ اہل بیت کی محبت میں جنت مل جائے گی، اہل بیت کی محبت میں سرزمین مل جائے گی، اہل بیت کی محبت میں کوثر مل جائے گا، اہل بیت کی محبت میں روحیں مل جائے گی، یہ سب کچھ اہل بیت کی محبت میں۔ تو کیا کیا جنت آپ کو مل جائے گی؟ کیا ان کا کرم ہو جائے گا؟ کیا ان کی عطا ہو جائے گی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شیعہ کا کسی چاہنے والے کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ شیعہ یہ یقین آپ کو ہو کہ اہل بیت کی محبت میں اگر مریں گے تو جنت ملے گی، یہ یقین ہو۔ اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو بخشے ہوئے مریں گے، یہ یقین ہو۔ اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو توبہ کیے ہوئے مریں گے، یہ یقین ہو۔ اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو جنت میں جائیں گے، اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو سرزمین میں جائیں گے، اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو کوثر ملے گا، اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو پورے صراط کا آسانی سے گزر جائیں گے، اہل بیت کی محبت میں ملیں گے تو کوثر و سرزمین ملے گا، حور و غلمان۔ تو اب بزرگان محترم غور کرنے والی بات ہے کہ بحث اس بات کو ہوتی کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے حاضر بیٹھے ہوئے، جملہ آپ کے سماعتوں کے قدر کر رہا ہوں کہ بحث اس بات پہ ہونے لگتی کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا، عطا ہوگی کہ نہیں ہوگی، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا، سرزمین پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، پورے صراط سے گزر پائیں گے کہ نہیں گزر پائیں گے، پورے ملیں گے کہ نہیں ملے گی۔ اب آپ بحث اس پہ مت کرو، اگر بحث کرنا ہے تو اس بات پہ بحث کرو کہ محبت اہل بیت ہے بھی نہیں لگی۔ ایک سوال بھیجے گا کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں دو تین باتیں جو کہتے ہیں وہ سب غلط۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ترجمہ جو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ترجمہ مسئلہ یہ ہے کہ فلاں عالم نے کیا ہے، فلاں عالم نے کیا ہے، فلاں عالم نے کیا، فلاں عالم نے مثلا اپنے اس وقت موجودہ حالات میں موجودہ زمانے میں دو تین ترجمے بھی میرے ساتھ یہی بیٹھے رکھتے ہوں، جیسے ذیشان احمد جواری صاحب کا مل جائے گا، مقبول احمد صاحب کا ترجمہ مل جائے گا، فرمان علی صاحب کا مل جائے گا، یہ تین تو عام گھروں میں آنے کا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو تفسیر الثقلین دیکھ سکتے ہیں آپ، تفسیر نمونہ مکارم شیرازی کی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر انوار النجف دیکھ سکتے ہیں، اہل سنتوں میں آ جائیے تفسیر در منصور دیکھ سکتے ہیں، تفسیر کبیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور سی بہت سی تفسیریں، مطلب جو ہے ابو اعلیٰ مودودی نے تفسیر القرآن، اس طریقے سے اور بہت سی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے اور جو اعتراض کر رہا ہے وہ عربی کی عین سے بھی واقف نہیں، عربی کی عین سے واقف نہیں، باخدا بتا لو عربی کی عین سے۔ ابھی میں خالی بلا کے سے کتنا پوچھ لوں، بتاؤ عین کے کتنے معنی؟ یہ جو عین ہے، لفظ عین، یہ جو آپ گھٹنا اس کو بھی عین کہا جاتا ہے، یہ جو آپ کی آنکھیں یہ بھی عین کہلاتی ہیں، یہ جو چشمہ آپ لگاتے ہیں یہ بھی عین کہلاتا ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے میں عین کہہ دوں تو آپ کیا سمجھیں جب تک میں اس کی وضاحت کروں؟ میں نے منبر سے کہا عین، سمجھیے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے گھٹنے کی بات کی، آنکھوں کی بات کی، پانی کے چشمے کی بات کی، چشمے کی بات کی، کس کی بات کی؟ ایک ایک لفظ کے 180 معنی ہیں، ایک ایک لفظ کے۔ بلکہ میرے اوپر ایک نیا انکشاف ہوا کہ کچھ ایسے
شیر، شیر سے مراد وہ شیر نہیں جو زو میں ہوتا ہے وہ شیر، جو جنگل میں ہوتا ہے وہ شیر کی بات ہے۔ شیر جیسے مثلا گجرات کو آپ کو یعنی نا محمد اللہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر، غضنفر، عباس، یہ سب شیر، یہ سب شیر ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر شیر بیٹھا ہو تو کچھ اور کہیں گے اسے، شیر کھڑا ہوا ہو تو کچھ اور کہیں گے، ترائی کے اوپر ہو تو کچھ اور کہیں گے، گفا کے اندر ہو تو کچھ اور کہیں گے، گفا کے باہر ہو تو کچھ اور کہیں گے، شکار کے لیے ٹہل رہا ہو تو کچھ اور کہیں گے، شکار کر رہا ہو تو کچھ اور کہیں گے، شکار کر چکا ہو تو کچھ اور کہیں گے، شکار کر کے بیٹھ جائے تو کچھ اور کہیں گے، سو جائے تو کچھ اور۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیے، چوتھے امام زید اور فرمایا کہ لوگوں کی پہنچ سے جو دور سب سے دور ہے وہ ہے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، کیونکہ آیت کے ایک حصے کا مخاطب کچھ اور ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے حصے کا مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ جیسے آیت ترتیب کہ پہلے ازواج سے خطاب ہے پھر اہل بیت سے خطاب، تو اب یہ جو 101 امام نے کیا کہا 70 ظاہر 70 باطن، تو اب مسئلہ یہ ہے ایک آیت کے ترجمے کتنے ہو گئے 140۔ نہیں بھائی میں نے کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، ایک آیت کے 140 ترجمے ہوئے۔ اب پہلی چیز یہ کہ آپ نے سمجھا کیا ہے، وہ ان 140 میں ہے کہ نہیں ہے، ان 140 میں ظاہر میں ہے کہ باطن میں ہے؟ بھائی جو آپ نے سمجھا کیونکہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، میں نے کہا عربی کے صاحب واقف نہیں، 18 20 سال 25 سال 50 سال لگ جاتے ہیں تب کوئی اس لائق ہوتا ہے کہ عربی کی عبارت صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ اتنی زندگیاں، آپ 8 بجے 10 بجے دن میں 11 بجے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، رات میں 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، آپ کا پورا دن ادھر ادھر گھومنے میں گزر رہا ہے، آپ کو نہ سماج
लीजिए, पढ़िए। 18 में जो है घंटे, 20 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। ये ऐप खोल, वो ऐप खोल, यूट्यूब देख, फेसबुक देख, व्हाट्सएप देख, सब देख रहे हैं। कभी आधा घंटा अपने मजहब के नाम पे दिया कि हम शिया हैं तो क्या है? अल्लामा गोगे से कभी पूछा कि शिया मजहब क्या है? उस पर डालिए जाके, ज़्यादा ऑनलाइन बुक पे जाइए। इतने आप 18 घंटे अपने लिए सर्व कर रहे हैं, अपने काम के लिए सर्व कर रहे हैं, आधा एक घंटा आपका मजहब के लिए नहीं है। मत पढ़िए तो कुछ फक्र हासिल हो कि शिया क्यों है, इस पर फक्र हो। वो लुत्फ आता है, वो सुरूर आता है किताबें पढ़ के, जो आप हजारों रुपए खर्चा करके नहीं हासिल कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। हम जाइए पार्कों के अंदर, सुबह पागलों की तरीके से 25 आदमी बैठे हुए पार्क में, जबरदस्ती हंस रहे, कोई मकसद नहीं। हंस रहे, क्यों हंस रहे? इसलिए हंस रहे ताकि सेहत मिल जाए, बीपी शुगर ठीक हो जाए, कोई बीमारी करीब ना आने पाए। इसका मतलब खुश और खुर्रम आदमी रहता है तो सेहत रहती है। अब ये अपने अपने नसीब की बात है। कोई पागलों की तरह हंसते सेहत देता है, हम फजाइले भी सुन के खुश होकर सेहत देते हैं। एक सवाल है ये बात, ये हासिल करिए। मिज़ानुस्सर पढ़ जाती है, हिदायतुन्नौ पढ़ जाती है, इतनी किताबें पढ़ी जाती हैं, सब कुछ पढ़ने। 18 साल की पढ़ाई सुल्तानुल मदारिस की है। ये जो सत्र अफादिल होता है, 18 साल आप पढ़ेंगे तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इस जमाने की बात करें ना, इस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। 18 साल अपने सर्व करेंगे, फिर ईरान और नजफ जाएंगे, वहां पे जाके मुतालिया करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, गलती हुई कहां पे ये भी सुन लिए, क्योंकि फर्ज है मेरा पढ़ना। इसके बाद भी मैं किसे बहुत तेजी से अपनी बात समझ कि आपके 17-18 साल आपने यहाँ सर्व किए, फिर उसके बाद एक सवाल भेजिएगा, उसके बाद आप कहाँ पे गए पढ़ने के लिए? वहां पर आपने जाकर के इल्म हासिल किया। नजफ के लिए ये कहा जाता है कि वहां की फिजा में इल्म है। नजफ के लिए वो है कि वहां की फिजा में, वहां की हवा में इल्म है। यानी नजफ आप जाएंगे, मौला अली के रोजे के ऊपर दहलीज को चूमेंगे, उसको चाट लीजिएगा तो इल्म हासिल होगा। यहाँ आप क्या परनाले का तसव्वुर क्या, जरा मुझे बताइए। पानी पड़ रहा हो, परनाले का तसव्वुर क्या है? जरा देख के आइए, बारिश हो रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो आप कुर्ता पैजामा पहने हो या पैंट शर्ट, फौरन उठाइएगा पाए, क्यों? छीट ना पड़ जाए। ये है यहाँ। अब आइए जरा नजफ चले, मौला अली के रोजे पे चले, उसके छत से गिरते हुए परनाले के पास चले, तो बड़े बड़े उलमा को देखा कि उसके नीचे नहार है। भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं? बड़े बड़े उलमा को देखा उसमें नहार है। हमें ये नहा क्यों रहे? कहा ये पानी नहीं गिर रहा है, अली की छत से मस हो के इल्म आ रहा है। आप इल्म हासिल कीजिए, आप जाइए वहां पर देखिए। अच्छा, सोना तो किसी के पास अच्छा लगता है, दोस्त के पास हो, दुश्मन के पास हो, किसी के पास हो, मर्द पे हराम है, मगर देखते जरूर है। मर्द पर हराम है, औरत पहन सकती सोना, तो सोना तो किसी के पास हो अच्छा लगता, अपना हो या पराया हो, दोस्त हो या दुश्मन हो। लेकिन उस सोने के क्या कहने जो अली के दरवाजे पे बढ़ाते हो ना अपने, उस सोने के क्या कहने जो मीनारों पे बढ़ा गया हो, उस सोने के क्या कहने जो गुंबदों पे बढ़ा गया हो। हम सोने को तो छोड़ दिए, अली की तहरीर पे दरवाजे पे अगर कील लगी तो दुनिया की सारी चीजें एक तरफ होगी, एक तरफ। हम हत्ता के पत्थर जो लगा है, पत्थर जो लगा है, ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर अभी बोल देगा। मैंने जिल्ला गलत कहा, ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर बोल रहा है। हम अली की तहरीर पे अगर पत्थर लगा हो, खामोश रहना जुर्म समझे, उसे अली वाला कैसे कह दूं, कहने वाला कैसे कह दूं? फजाइल अली हो, खामोश बैठा है। फजाइल अली हो और खामोश बैठा है।
زندگی میں غلامی کروں گا، مولوی گیری چھوڑ دوں گا، ان کے گھر میں نوکر ہو جاؤں گا. خالی مجھے الف لام میم کے معنی بتا دیں، الف لام را کے معنی بتا دیں، کاف ہے یہ سوال کے معنی بتا دیں، یاسین کے معنی بتا دیں. ہمارا جنہوں نے پوری زندگیاں سردردی کو تو لکھنا پڑا ہے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیے قرآن کے مزاج میں جلدی ہو دیکھیے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم، الف لام را کے نیچے الف لام را، یاسین کے نیچے یاسین. جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ آپ نے ترجمہ کیوں نہیں کیا تو ان علماء نے کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے حرف، وضع کیے ہوئے حرف، الگ الگ حرف، ان کے کوئی معنی نہیں ہے. تو میں نے پھر کہا اگر معنی ہے نہیں تو اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ نہیں ہم آپ بھی کچھ لفظ جلدی بولتے ہیں تو مومن ہوتے ہیں. جیسے مثلا ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، کپڑا کپڑا، قلم ملم، کتاب کتاب، سائیکل وائیکل. یا کسی صاحب کو دیکھا کہ روٹی کی جگہ کہہ رہا روٹی لے کے آ جاؤ، کسی کو دیکھا تو پیٹ کو کہہ پیٹ لے کے آ جاؤ. کہا ایسے لفظ نہیں بولتے جن کے کوئی معنی نہ ہو. ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہ آیا. جب ہم جیسے انسان کو لفظ نہیں بولتے جن کے کوئی معنی نہ ہو، مومن ہو، تو وہ اللہ جو خالق کلام ہے وہ ایسے لفظ قرآن میں رکھے گا جو جس کے معنی نہ ہو. اس کا مطلب معنی ہے ہمیں پتہ نہیں. اب آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اسی لیے تو ضرورت ہے، ہم کو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے. یہ سوال دینے پر اور یہاں سے دو باتیں کر کے بات تمام کر دوں. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، تھوڑا سا الف لام میم سے آگے بڑھیے. ذالکہ لفظ ہے ذالکہ. اٹھائیے قرآن ابھی دیکھیے نیچے لکھا کیا ہے. اہل سنتوں نے لکھا ہے یہ، ہم نے لکھا ہے یہ وہ. یہ شیعوں کیا ہے، ہمارے کیا ہے یہ وہ. انہوں نے کیا لکھا ہے یہ. ہمارا جو ابتدائی درجے کا طالب علم ہے عربی کا وہ بھی جانتا ہے دور کے لیے ہاذا جو ہے ذالکہ استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ہاذا. مثلا صاحب بھائی بیٹھے تو کہیں گے ہاذا، ایسا بھائی دور بیٹھے تو کہیں گے ذالکہ. اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو یوں سمجھیے من کن تو مولا فہذا ہی پر آگے سمجھ میں تو دور کے لیے ذالکہ، قریب کے لیے ہاذا، قریب کے لیے ہاذا، دور کے لیے ذالکہ. اب اللہ کہہ رہا وہ کتاب اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب. اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب. اچھا یہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ جو کہ لیے بیٹھے ہیں. کہہ کیوں رہے ہیں؟ جو کہ لیے بیٹھے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کتاب. اللہ کہہ رہا وہ کتاب، ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب. اللہ کہہ رہا وہ کتاب، ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب. اللہ کہہ رہا وہ کتاب، ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب. ہمارے جب ہم اللہ کا یہ وہ نہ سمجھے تو پھر قرآن کی کیا سمجھیں گے؟ جب یہ وہ نہ سمجھ سکے، ایسے ایسے ہمارے علماء گزر گئے جنہوں نے پوری پوری زندگیاں علم کے نام پر علی کے در پر سجدہ کرتے ہوئے گزار دی، جڑے جبی کو جھکا جھکا کے گزار دی، علم حاصل کرنے کے لیے گزار دی. ایسے علماء شیخ مفید جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ضعیفہ آگے کہہ رہی ہے کہ اے سیدو سردار میرا بچہ بیمار ہے اور آپ پانی پہ کچھ دم کر کے دے دے تاکہ میرے بچے کو شفا مل جائے. اور شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنے طالب علم سے کہے ذرا سا پانی لے کے آؤ. طالب علم پانی لے کے آئے، شیخ مفید انگلیاں ڈالے اور کہے لے جاؤ جا کر کے اپنے بچے کو پلا دو شفا مل جائے گی. اس نے ہاتھوں کو جوڑا ہے سید و سردار اے شیخ آپ نہیں جانتے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس پانی پہ کچھ دم کر کے دے دے تاکہ میرے بچے کو شفا مل جائے، میرے بچے کو شفا مل جائے. ایک مرتبہ شیخ مفید نے سر کو اٹھایا کہ ضعیفہ کیسی باتیں کرتی ہے. ارے ان انگلیوں نے نہ جانے کتنی حدیثیں آل محمد کی فضیلت کی لکھی ہے. کیا آل محمد اتنا بھرم بھی نہیں رکھیں گے کہ پانی میں ڈال کے دے دوں تو شفا مل جائے؟ پانی میں ڈال کے دے دوں تو شفا مل جائے. اس پہ واقعہ ذہنی کو جواب نہیں دینا، میں ڈال نہیں کی جواب وہاں دینا ہے. ایک لائیو ٹیلی کاسٹ اس کے علاوہ چل رہا ہے. آل محمد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کب کس کی طرف کیمرہ کچھ پتہ نہیں، کب نیّر صاحب ہو کب کس طرف ہو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیمرہ. اور وہاں آل محمد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پڑھا کچھ نہیں پڑھنے اب جا رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر
میری بات کو. اگر کوئی قرآن کی ایک دو نہیں 26 آیتیں میں ایک زیر زبر کو کیا مولا کا وہ قول نہیں پڑھا جس میں مولا نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے. اس قرآن کی کیا کوئی مخالفت کرے گا, اس کا کیا کوئی بگاڑ سکے گا جس کی تلاوت حسین کر کے چلے گئے ہو؟ ہے کسی کی اوقات, ہے کسی کا دم؟ قیامت تک کے لیے حسین نے اسلام اور قرآن کو محفوظ کر دیا, تو قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں. اور دینا بہت آسان ہے, سن لینا بہت آسان ہے. ہمیں بہت کم لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو کبھی ہندوستان کے باہر اپنے وطن سے گھر کو چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہوتا. گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے پوری گزار دی ہوں پردیش کے اندر, ان سے پوچھے گھر کی قیمت کیا ہوتی اور پھر ایسے جا رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ اب لوٹ کے نہیں آئے. اس سے بڑی مظلومی سنیں گے امام حسین کی. اس سے بڑی مظلومی یہ تھی کہ پورا گھر حسین کا جا رہا تھا, ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا تھا. جناب فاطمہ سغرا, اللہ اکبر اللہ اکبر, سب جا رہے ہیں. دو لوگ گھر, ایک جناب ابن سلمہ, ایک جناب فاطمہ سغرا. اللہ اکبر, ایک ایک سے کہہ رہے ہیں بابا تجھے ساتھ جوڑی ہے. کبھی مولا عباس سے کہہ رہے, کبھی جناب اکبر سے نپٹ جاتی, کبھی شہزادی زینب سے کہہ. آخر میں بات کہتی ہے بابا اچھا آپ جا رہے ہیں تو جائیے, علی اکبر کو دے دیتی. قافلہ رواں ہو گیا. کسی نے آواز دی کہ فاطمہ سغرا پھر پیچھے پیچھے آ, قافلے کو روکا گیا. کہا بیٹی ابھی تو رخصت کیا تھا, سب آگر دل نہیں کرتا. کہا بیٹی پھر جائے کیا ہو, کو کچھ دیر کے لیے میری گود میں ہماری بیٹھائی گئی. جناب رباح کے ہماری کے قریب گئی. جناب یہ درد ہوئی کیا کرنا ہے. اللہ جانے کیسی محبت کے بھائی بہن کہ کسی کے پاس گئے نہیں. اگر کوئی آتا نہ لینے نا تو اس کے چہرے کو دیکھتے, بہن کے چہرے کو دیکھتے نہیں پڑ جائے. سب تھک گئے. کسی کے بعد جناب یہ امام حسین آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد جناب فاطمہ سغرا کہتے بابا اگر خود سے اندر جائے تو لے جائیے. کہا میرے رات میں اندر خود سے جائے تبھی لے جاؤ. قریب پہنچے, اندر کے کان میں قریب جو کچھ کہا. جناب اکبر نے فوراً بہن کو چھوڑا, آپ کے ہاتھوں پہ امام حسین لے کے چلے. جناب فاطمہ سغرا پیچھے کہا بابا صرف اتنا بتا دو آپ کے کان میں اندر کے کہا گیا. کہا میں نے صرف اتنا رکھا کہ اندر اگر تم یہاں رک گئے تو پھر ہرملا کا تیر کون کھائے گا. تجھے سننا تھا کہ آپ اللہ کے فتح سلیمان اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہمارے سید اقبال حسین نظوی ابن سید الطاف نے اللہ ان کے